اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے نعرہ تکبیر حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب رسول اللہ آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر مجھ سے پہلے آپ محترم قاری سلطان صاحب کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے اور میرے پیارے بھائی نے بہترین نبی علیہ السلام کی شان میں نعت سنائی آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ پروگرام زیر صدارت پروفیسر یوسف صاحب امیر مسجد حاضہ زیر نگرانی فاضل نوجوان رمضان مجاہد صاحب خطیب اسلام مولانا ثاقب ربانی صاحب ہے اور یہ نوجوان محسن عالم دین سٹیج پر موجود حضرات اشتہار کے مطابق آپ کی کانفرنس کا عنوان ہے سیرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کان یکون کونن ایک ہے کون ایک ہے کونین سیرت سید الکونین اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار یہ آپ کی کانفرنس کا موضوع ہے کہ اللہ کے حبیب دنیا میں بھی کائنات کے سردار آخرت میں بھی کائنات کے سردار اور میرے بعد خطیب پاکستان مولانا یوسف ربانی صاحب مولانا اسماعیل عتیق صاحب خطابات فرمائیں گے حضرات رب العالمین نے سید الکونین کو اتنا بلند مقام دیا ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے پیدا نہیں ہوئے تھے میرے مولا نے سابقہ آسمانی کتابوں میں سید الکونین کا تذکرہ فرمایا اور میں نے کانفرنس کا اشتہار دیکھا 3 خطیب دیکھ کے مجھے بات سمجھ آ گئی کہ مسجدی انتظامیہ تے خطیب بڑا سیانا ہے تاکہ 3 بندے کھول کے گل سمجھا سکتا ایتھے 18-20 خطیب تے 5 منٹ بعد پیرا نو ہاتھ لانا سٹیج سیکٹری شروع کر دیندا ہے نہ عوام دے کوئی پلے پیندا نہ خطیب کو سنا سکتا ہے تسی خطیب ہی 3 رکھے نے بھی گل سمجھا سکتا میں بات کر رہا تھا رب العالمین نے اتنا مقام دیا کہ تورات زبور میں سید الکونین کی عظمتوں کو بیان کیا ارے میں قرآن کی آیات کو کھولنے لگا ہوں اللہ اللہ مالک فرما رہے ہیں الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یہ تو وہ میرے لاڈلے اور محبوب ہیں جن کی شان تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے حضرات
اس تورات میں آقا کی کیسے شان تھی، میں قرآن کی آیت کے بعد آج 101 کے اندر صحیح بخاری کو کھولنے لگا ہوں کہ تورات میں ہادی برحق کی شان کیسے تھی۔ حرز للأمیین، اے آمنہ کے لال، اے میرے لاڈلے، آپ تو ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے اور رسول ہیں۔ سمیت کل متوکل، تیرے رب نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، میرے آخری حبیب جو دنیا میں آئیں گے سخت دل بھی نہیں ہوں گے، بد اخلاق بھی نہیں ہوں گے، برائی کا جواب برائی سے بھی نہیں دیں گے، اچھائی سے دیتے چلے جائیں گے۔ دیکھتے نہیں، ایک شخص نے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا کہ رب نے جو مال آپ کو دیا مجھے دے دو، اون سامان سے لاد کے دے دیا۔ ایک اور شخص آیا، مسجد میں پیشاب شروع کر دیا، صحابہ غصے میں آ گئے، اس شخص نے اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ فرمایا کچھ نہ کہو، پیشاب رک گیا، یہ بیمار ہو جائے گا۔ پیشاب کر کے فارغ ہوا، پاس بلایا، نرمی سے سمجھایا یہ مسجد خالق کا گھر ہے، عبادت کے لیے، پیشاب کے لیے نہیں۔ کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم اتنا عظیم انسان میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ جب طائف کی وادی میں گئے، عقیدہ توحید کی صدا لگائی، آقا کے جسم پتھر برسائے، دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا پتھر مارنے والوں کو ہدایت دے دے۔ تورات میں یہ بات تھی کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے۔ آگے چلیے، جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے دروازے میں سرکار دو عالم جب کھڑے تھے، سامنے کون تھے جنہوں نے پیارے خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پہ لٹایا تھا؟ سامنے کون تھے جنہوں نے پیارے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا؟ سامنے کون تھے جنہوں نے آل یاسر پہ ظلم کیا تھا؟ سامنے کون تھے جنہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے تھے؟ لیکن آج بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے سرکار تو عالم نے 101 کے زندہ ضمیروں اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، میں محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مکہ میں پیدا کیا، کب پیدا کیا؟ جب کفر کی ظلمتیں تھی۔ کب پیدا کیا؟ جب شرک کی نجاستیں تھی۔ کب پیدا کیا؟ جب کردار کی غلاظتیں تھی۔ کب پیدا کیا؟ جب ہر شخص غرور کے نشے میں چور تھا، انسانیت سے دور تھا، شرافت سے نفور تھا، فحاشی میں مست مغمور تھا، عیاشی میں مبتلا تھا۔ بیت اللہ میں 300 بت پوجے جا رہے تھے، لوگ شراب پی رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، تو فانے بدتمیزی نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان حالات میں سرکار تو عالم آئے، دنیا میں مقام کیا لے کے آئے؟ ارے آج 101 کے جلسے میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں؟ میں نے لفظ کی وضاحت کی، سیرت سید الکونین کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ ارے جن کی ختم نبوت کا اقرار رب نے نبیوں سے لیا۔ عام طور پہ آپ خطیبوں کی تقریر سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا کی نبوت کا اقرار لیا، میں کہتا ہوں ختم نبوت کا اقرار لیا، کیونکہ میں اللہ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب سے آدم کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ ارے ختم نبوت کا اقرار لیا جا رہا ہے، پھر تورات زبور میں محبوب کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج میں 101 چک میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں؟ جو آقا جن کی دنیا میں شان یہ ہے، جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم پہ سایہ کیا کرتے تھے، جن کی شان یہ ہے، انگلی اٹھائی تھی رب نے جان ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی رب نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکھڑ کیا گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ ارے جن کی شان یہ ہے، جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا،
جن کی شان یہ ہے جن کے اوپر جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، جن کی شان یہ ہے جن کی نبوت کی گواہی کنکریوں نے بول کے دی تھی، جن کی شان یہ ہے جو صرف انسانوں کے نبی نہیں جنات کے بھی نبی ہیں، نباتات کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی ہیں، چرند کے بھی نبی ہیں، پرند کے بھی نبی ہیں۔ اور لوگوں صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا میں محمد تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی دنیا میں آمنہ کے لال نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے سلام کرتا تھا، اور جن کی نبوت کی گواہی کنکریوں نے بول کے دی تھی اور جن کی نبوت کا اقرار جنوں نے کیا تھا، جب قرآن سنا تھا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یادی للرشد فآمنا بہی، ہم آمنہ کے لال کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور جن کی نبوت کی گواہی ایک بھیڑیے نے بول کے دی تھی۔ مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا بکری چھین کے لے گیا، اس نے پتھروں کی بارش کی، بکری چھڑا لی، بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا، اور سنو سید الکونین کائنات کے سردار ہیں، مسند احمد کی روایت سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، آؤ 101 کے زندہ ضمیروں بھیڑیے کی شان سے سرکار دو عالم کی شان سن لو۔ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے میرے منہ میں رزق آیا تھا، بھیڑیے کہ میرے منہ میں رزق آیا تھا، چرواہے تم نے چھین لیا۔ چرواہا کہتا ہے تعجب کی بات ہے، آج دنیا میں بھیڑیا بول رہے، اب بھیڑیے نے سرکار دو عالم کی شان کو بیان کیا۔ سرزمین عرب میں ایک شخص دین ابراہیم لے کے آیا ہے، جا اس کی بات مان لے، تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور جن کی نبوت کی گواہی ایک بھیڑیے نے دنیا میں بول کے دی تھی، پھر آقا دنیا میں آئے، آقا سے پہلے انبیاء آئے، کوئی بستی کا سردار بن کے آیا، کوئی علاقے کا سردار بن کے آیا، کوئی قوم کا سردار بن کے آیا، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا۔ وہ 101 کے زندہ ضمیروں جب آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ 1 صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے، نصف صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، بلکہ مالک نے اعلان کروا دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے آمنہ کے لال اعلان کر دو جہاں تک خالق کائنات کی خدائی چلے گی، آمنہ کے لال کی مصطفائی چلے گی۔ اب میں قرآن کی آیت کے ساتھ سید الکونین کائنات کے سردار ہیں حدیث پاک کو جوڑنے لگا ہوں، حدیث پاک سنا کے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈالنے لگا ہوں۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، جو پہلے نبی آئے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، وہ قوموں کی طرف آئے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا، میں کائنات کی طرف سے آیا۔ اللہ اکبر، یہ شان لے کے آمنہ کے در یتیم آئے۔ کہیں مالک فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میں نے اپنے محبوب کو کائنات کے لیے بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ کہیں خالق فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ارے پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا، میرے رب نے دنیا میں عذاب کے کوڑے برسا دیے، کسی کو گناہوں کی وجہ سے شکلیں بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو گناہوں کی وجہ سے پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، کسی پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ محبوب اب یہ لوگ
گناہوں کی وجہ سے پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے، ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں آئے گی۔ ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے لاڈلے تیرے رب نے کائنات کے لیے تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ پیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا علامہ بشیر خاکی صاحب۔ میں کھلو کے تقریریں نے کھڑکے دڑکے نہ کرنا، تو اسی انجدہ نعرہ مارو، یہ گل قبول نہیں ہے، مرا نعرہ نعرہ تکبیر۔ رمضان مجاہد بڑا سیانا آدمی ہے، انہوں نے پتہ ہے یہ ماشاءاللہ بھی میں سانک ڈا کے نعرے مرا کے سانک ڈانا ہے تاکہ ماشاءاللہ جوش نہ ٹوٹے۔ میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی، میں بات کر رہا تھا لوگوں اللہ کے حبیب کی، میں بات کر رہا تھا سرکار دو عالم کی، اور کہنے والے نے جن کے بارے میں کہہ دیا سلاطین عالم، آؤ 101 کے زندہ ضمیرو، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ پھر مجھے 101 میں کہنے دو، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، مگر اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ارے ان کی شان کے کیا کہنے، ان کے مقام کے کیا کہنے، ان کے مرتبے کے کیا کہنے، ان کی رفتوں کے کیا کہنے، ان کی بلندیوں کے کیا کہنے، جن کو خالق نے کتنا بلند مقام دیا، اور جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے، سرکار دو عالم کو براق پہ سوار کیا گیا۔ سرکار دو عالم کیسے ہیں؟ اللہ اللہ ایک جانور اس بات کا اعلان کر رہا ہے، جب براق پہ سوار ہونے لگے، شوخی دکھانے لگا، جبرائیل امین نے شان مصطفیٰ بیان کی، شوخی نہ دکھا، ایسا عظیم انسان تیرے اوپر آج تک سوار نہیں ہوا۔ میری سفر کا تذکرہ میرے رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، محبوب رب العالمین کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا۔ آلن و سالن مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو، انبیاء نے استقبال کیا۔ ارے جب مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کی باری آئی، جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مبارک پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، کلیم اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، انبیاء آپ کے مقتدی ہوں گے۔ ارے جن کے بارے میں کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر، فرما دیا جتے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے اے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سنو دنیا میں اللہ نے کیا مقام دیا ہے، فرمایا آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن بھی آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا۔ دنیا میں بھی میرے رب نے مجھے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اور جن کے بارے میں خالق نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تورات میں ذکر ہوگا، زبور میں ذکر ہوگا، انجیل میں ذکر ہوگا، خلیل اللہ کی دعاؤں میں ذکر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ذکر ہوگا، تیری والدہ آمنہ کے خواب میں ذکر ہوگا، فضاؤں میں ذکر ہوگا، ہواؤں میں ذکر
ذکر ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں ذکر ہوگا، ورفعنا لک ذکرک آسان میں ذکر ہوگا، تکبیر میں ذکر ہوگا، خطبہ جمعہ میں ذکر ہوگا، خطبہ نکاح میں ذکر ہوگا، قرآن کے 30 پاروں میں ذکر ہوگا، اور جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کی ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے سینے کی بات آئی علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جن کے زمانے کی بات آئی والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، جنہوں نے انگلی اٹھائی رب نے تذکرہ قرآن بنا دیا، قدم اٹھائے رب نے تذکرہ قرآن بنا دیا، بدر میں گئے بدر کا تذکرہ قرآن بنا دیا، احد میں گئے احد کا تذکرہ قرآن بنا دیا، غار ثور میں گئے غار ثور کا تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے پیغمبر کے عقیدے کی بات آئے قرآن بول لے، امانت کی بات آئے قرآن بول لے، دیانت کی بات آئے قرآن بول لے، اخلاق کی بات آئے قرآن بول لے، یتیمی کی بات آئے قرآن بول لے، ختم نبوت کی بات آئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کے قرآن بول لے۔ پہلے نبی آئے، نبی رسول بن کے آئے، آمنہ کے لال آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، لوگوں میرے رب نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب کوئی نبی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ سمسام رحمت اللہ علیہ بولے اور ختم نبوت سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھو جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگو، میرے پیر بدرے منیر وانگو، چند ٹکڑے کر کے بکھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت میں بات کیا کرتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے، لوگوں ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکھر روڑی حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی و سمندر ہے، جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا کافر و مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ قافلہ ختم نبوت کے محافظوں کا، محمد حسین بٹالوی کے روحانی بیٹوں کا، فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ کے روحانی بیٹوں کا، علامہ شہید جنہوں نے ختم نبوت پہ دنیا میں سب سے بڑی کتاب لکھی، اور ہماری تاریخ یہ ہے آپ کے قریب چنیوٹ میں جب ختم نبوت کانفرنس تھی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا تھا، شہید ملت نے اعلان کیا تھا، چند نوجوان اٹھے بانسوں کو تھام لیں، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی ختم نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ آج 101 میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے جو انگلی سید القرین کے خلاف دنیا میں اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ اور یہی پیغام تو سیالکوٹ کی دھرتی سے اٹھنے والے پیدا ہونے والے علامہ اقبال نے کیا تھا، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے دیگے پانوں میں، دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں، گرے پانوں میں شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں، بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے سناف خانوں میں۔ حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے، میں تن وار دے ماں میں من وار دے ماں، مدینے دے چند ہوں میں چند وار دے ماں، میں اولاد بہنا بھائی وار دے ماں، سنے بیویاں باپ مائی وار دے ماں، میں سردار جگ دوں میں جگ وار دے ماں، اودی جتی دوں میں پگ وار دے ماں۔ مجھے بتاؤ کیا ختم نبوت کے لیے تن من دھن سب کو لٹا
لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ آؤ میں کس کی عظمتوں پہ بات کرنے آج اس کانفرنس میں آیا ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لے کے خطاب کیا، یا نوح انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح، نام لے کے خطاب کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا، یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا، یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا۔ ارے جب آمنہ کے لال کی باری آئی، سرکار دو عالم کی باری آئی، قرآن کے 30 سپارے کھول لو، میرے رب نے یا محمد اور آمد کہہ کے آواز نہیں لگائی، یا سین یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ داعیہ الی اللہ بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں۔ پھر مجھے کہنے دو، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، حضرت مولانا علامہ بشیر خاکی صاحب۔ قاری سلطان صاحب ادھر آ جا، اللہ تمہیں برکت دے، تو اسے قیادت کرنی ہے، مصلی دے امام ادھر آ جا۔ میں بات کر رہا تھا سید القرآن کی، ارے تورات کو کھول لو، زبور کو کھول لو، جاؤ مجھے قرآن میں یا کسی آسمانی کتاب میں دکھاؤ میرے رب نے آدم علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی ہو، میرے خالق نے نوح علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی ہو، خلیل اللہ کی عمر کی قسم اٹھائی ہو، ذبیح اللہ کی عمر کی قسم اٹھائی ہو، کلیم اللہ کی عمر کی قسم اٹھائی ہو۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی لعمرو کا، اے آمنہ کے لال مجھے تیری عمر کی قسم، جب آپ بدر میں جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم، احد میں تھے اس وقت کی قسم، غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، مسجد اقصی میں امامت کروا رہے تھے اس وقت کی قسم، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم۔ پھر مجھے عقیدت سے کہنے دو، پھر مجھے پیار سے کہنے دو، پھر مجھے وقار سے کہنے دو، پھر مجھے آپ کی شان و شوکت میں کہنے دو، میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے لوگوں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میں محمد کو قبر میں سے اٹھایا جائے گا، مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دربان پوچھے گا کون، میں کہوں گا آنا محمد، میں آمنہ کلال امت کو لے کے آیا ہوں، خالق کی طرف سے حکم ہوگا اللہ اکبر، فرشتہ کہے گا مجھے رب کی طرف سے حکم ہے، جب تک آمنہ کلال نہ جائے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ ارے جنہیں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، جنہیں جنت الفردوس میں داخل کر کے مقام وسیلہ اور مقام محمود دکھایا گیا، جن کی شان یہ ہے ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ پھر آج میں آقا کی شان میں 101 میں عقیدت کے پھول بکھیرنے آیا ہوں۔ لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے کیونکہ مکہ میں بیت اللہ ہے، بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھی جائے کتنے دا ثواب ملتا ہے؟ بولو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں مکہ کی بڑی شان ہے، ربا 101 کے زندہ ضمیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ تیرا گھر ہے؟ فرمایا نہیں نہیں ربا، مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چاہے تو گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں ربا، مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، پیا جائے تو شفا ملتی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں ربا،
مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں صفا مروہ ہے. خالق فرما رہے ہیں میں نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے. مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی مکہ میں حجر اسود ہے. مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی صفا مروہ ہے. مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی زمزم کا پانی ہے. مولا یہ رمضان مجاہد پیچھے جمعہ پڑھنے والے پوچھنا چاہتے ہیں, یہ ثاقب ربانی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے پوچھنا چاہتے ہیں تو نے مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن کیوں بنایا؟ خالق فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. خالق نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی بیت اللہ ہے اس لیے نہیں اٹھائی زمزم ہے اس لیے نہیں اٹھائی صفا مروہ ہے اس لیے نہیں اٹھائی حجر اسود ہے. ربا قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا جبرائیل میرا پیغام لے جا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ان مکہ کی گلیوں نے خاتم النبیین کے قدم چومے ہیں. رب نے مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن بنا دیا. نعرے تکبیر نعرے تکبیر. شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا بشیر خاکی صاحب. سنو شان مصطفیٰ انی لاسمان میرے کئی نام ہیں. انا محمد وانا احمد میں محمد بھی ہوں آمد بھی ہوں. انا الماہی میں ماہی ہوں. الذی یمحو اللہ بی الکفر اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. انا الحاشر میں حاشر ہوں. الذی یحشر الناس علی قدمیہ اللہ قیامت کے دن انسانوں کو میرے قدموں پہ اٹھائے گا. انا العاقب میں عاقب ہوں. الذی لیس بعدہ نبی لوگ میرے بعد کوئی دنیا میں نبی رسول نہیں آئے گا. میرے رب نے مجھے خاتم النبیین میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. ارے جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتی ہیں ایسے بچے خال خال ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا. میکل حال غیر مسلم کتاب لکھتا ہے دنیا کی 100 عظیم شخصیات حضرات لکھے کیوں نہ. اور جن کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ لیتی اپنے جگر کاٹ دیتی. اللہ اللہ شان کیا, اللہ اللہ مقام کیا, اللہ اللہ مرتبہ کیا. ابو سفیان حالت کفر میں بولے میں نے آج تک کامنا کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا. ابو جہل کہتا تھا مجھے ان کی ذات سے اختلاف نہیں, یہ صادق و امین نوجوان ہے, مجھے تو ان کی دعوت سے اختلاف ہے. ایک ہندو بولا بچشم ضیاء از جمال محمد بقلم غنا از خیال محمد مثال محمد جوئی جوئی نیابی نیابی مثال محمد. ارے میں کیا شان بیان کروں. جبرائیل امین بولے میں مشرق بھی گیا مغرب بھی گیا شمال بھی گیا جنوب بھی گیا میں نے آمنہ کے لال جیسا دیکھا نہیں. میرے جیسا فقیر بولا جبرائیل دیکھے کیسے عرش والے نے پیدا کیا نہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی موجودگی میں منبر پہ بیٹھ کے پکارا کرتے تھے وَآسَنُ مِنْ کلم تارکت تو آئینی میری آنکھ نے سرکار دو عالم جیسا دیکھا نہیں. وَآجْمَلُ مِنْ کلم طالد النساء حسان کی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنا نہیں. خلقت مبرم من کل عیب خالق نے عیبوں سے پاک پیدا کیا. کانک قد خلقت کما تشاء آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چلا گیا. پھر مجھے عقیدت سے کہنے دو. اور جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ بولے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا سراج منیر لیٹے تھے. کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں کبھی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. ایک شاعر بولا چاند سے
تشبیہ دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، آمنہ کے لال کا چہرہ صاف ہے، اور جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ بولے ایک دن میں نے ظہر کی نماز، صحیح مسلم کی حدیث پاک، کچی پکی روٹی نہیں کہ ایک دن میں نے ظہر کی نماز معبود کے پیچھے پڑھی، آقا نے نماز پڑھائی، باہر چل دیے، میں بھی کملی والے کے پیچھے چل دیا، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بچے کو اٹھایا، اپنے علم نشرہ والے سینہ مبارک سے لگایا۔ جب بچوں سے فارغ ہوئے میرے دل میں جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان ہے، خواہش پیدا ہو گئی، کاش آقا آج مجھے بھی اپنے سینہ مبارک سے لگا لیتے، میرے مبارک ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیتے۔ آقا بچوں سے فارغ ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بابرکت ہاتھ پھیلا دیے، مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا۔ لوگوں کیا ہے شان سرکار دو عالم کی، جب کائنات کے سردار نے مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا، اپنے دونوں مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے۔ پھر کیا ہوا جب آقا نے دونوں بابرکت ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے؟ حدیث صحیح مسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، جب تک میں زمین کی پشت پہ آسمان کی چھت کے نیچے زندہ رہا، ساری زندگی چہرے پہ ٹھنڈک بھی پائی، خوشبو بھی پائی، جیسے میرے آقا نے خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ پھیر دیے۔ اور لوگوں دنیا میں پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، مفسر کو پسینہ آئے بدبو آئے، محدث کو پسینہ آئے بدبو آئے، دیوبندی کو پسینہ آئے بدبو آئے، بریلوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، اہل حدیث کو پسینہ آئے بدبو آئے، اور مجھے عقیدت سے 101 میں کہنے دو سرکار دو عالم دو جہانوں کے سردار ہیں، کائنات کے پسینے سے بدبو آئے، آمنہ کے در یتیم کے پسینے سے خوشبو آئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں محترم رمضان مجاہد صاحب موجود ہیں، پروفیسر یوسف صاحب موجود ہیں، ایک حدیث پاک سنا کے کہ آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آج 101 کے نوجوانوں اور بزرگوں، آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈالنے لگا ہوں۔ پادیاں تو اڑے سینے ٹھنڈ، پادیاں منہ کھنڈ، بولو بولو سنو پھر سینوں میں ٹھنڈ پڑنے لگی ہے۔ فضلتو علی الانبیاء بستن، مجھے تو اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی ہے 6 چیزوں میں۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا، بات مختصر جامع بڑی۔ نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ میرا رعب ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، پہلے نبی جہاد کرتے تھے، آسمان سے آگ آ کے کھایا کرتی تھی، محبوبہ آگ نہیں آئے گی، اعلان کر دو جو اعلی رزقی تا تزل رومی، میرے رزق کو اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا ہے۔ ارسلتو الی الخلق کافہ، جو پہلے آئے کوئی قوم عاد کا بڑا، کوئی جو پہلے آئے کوئی قوم سمود کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی بستی کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی علاقے کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی قوم کا بڑا۔ اور دنیا والوں سن لو، میرے رب نے کسی بستی کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا، کسی قوم کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا، کسی قبیلے کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا، کسی علاقے کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا، 1000 کے لیے بڑا بنا کے نہیں بھیجا، 2000 کے لیے بڑا بنا کے نہیں بھیجا، 1 صدی کے لیے بڑا بنا کے نہیں بھیجا۔ محبوب قیامت تک تیرے رب کی خدائی چلے گی، آمنہ کے لال کی مصطفیٰ چلے گی، اور جن کو رب نے شان یہ دی ہے، جن کو رب نے مقام یہ دیا ہے، ارسلتو الی الخلق کافہ، کائنات کے بڑے بن کے آئے، جنوں
جنوں کے نبی بن کے آئے، انسانوں کے نبی بن کے آئے، نباتات کے نبی بن کے آئے، حیوانات کے نبی بن کے آئے، چرند کے نبی بن کے آئے، پرند کے نبی بن کے آئے، مشرق والوں کے نبی بن کے آئے، مغرب والوں کے نبی بن کے آئے، شمال والوں کے نبی بن کے آئے، جنوب والوں کے نبی بن کے آئے، چھوٹوں کے نبی بن کے آئے، بڑوں کے نبی بن کے آئے، کالوں کے نبی بن کے آئے، گوروں کے نبی بن کے آئے، عجم کے نبی بن کے آئے، عرب کے نبی بن کے آئے۔ پھر مجھے کہنے دو ہے نام محمد سے آیا شان محمد، پھر مجھے کہنے دو ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شان محمد ہوتا ہے۔ ورفانا لکا ذکرک سے یہ ثابت، معبود تیری نبوت کے ذکر تورات میں ہوں گے، زبور میں ہوں گے، انجیل میں ہوں گے، خلیل اللہ کی دعاؤں میں ہوں گے، آمنہ کی بشارت، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ہوں گے، تیری والدہ آمنہ کے خواب میں ہوں گے، قرآن کے پاروں میں ہوں گے، تیری نبوت کا ذکر قرآن میں ہوگا، تبلیغ کا ذکر قرآن میں ہوگا، امانت کا ذکر قرآن میں ہوگا، دیانت کا ذکر قرآن میں ہوگا، یتیمی کا ذکر قرآن میں ہوگا، اٹھنے کا ذکر قرآن میں ہوگا، چلنے کا ذکر قرآن میں ہوگا، نماز کا ذکر قرآن میں ہوگا، جہاد کا ذکر قرآن میں ہوگا، زمانے کا ذکر قرآن میں ہوگا، یتیمی کا ذکر قرآن میں ہوگا، بیویوں کا ذکر قرآن میں ہوگا، بیٹوں کا ذکر قرآن میں ہوگا، امت کا ذکر قرآن میں ہوگا۔ ارے تیری بیویوں کا ذکر قرآن میں ہوگا، تیری آنکھوں کا ذکر قرآن میں ہوگا، تیری زلفوں کا ذکر قرآن میں ہوگا، تیرے زمانے کا ذکر قرآن میں ہوگا۔ لا عمروں کا معبود تیری عمر کی قسمیں تیرا رب قرآن کے پاروں میں اٹھا رہا ہے۔ لا عمروں کا جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب دودھ پی رہے تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد اقصی میں امامت کروا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا پہ تھے اس وقت کی قسم، جب تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب تلاوت کر رہے تھے اس وقت کی قسم۔ لا عمروں کا تیری زندگی کے منٹ کی قسم، سیکنڈ کی قسم، سانس کی قسم۔ ارے ارسلت الی الخلق کافہ، خاتم النبیون، اللہ نے نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلایا تھا، اے آمنہ کے لال تیری سانس پہ منقطع کر دیا۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ پہلے جبرائیل آیا کرتے تھے، اب نہیں آئیں گے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، کوئی نبی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اوتی تو شفا، اے میرے لاڈلے تجھے دنیا میں بھی کائنات کا سردار بنایا، سب سے پہلے تجھے اٹھایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا جائے گا، پھر دوست میں داخل کیا جائے گا۔ لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے فضل سے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ ہماری جماعت کے نامور خطیب محقق عالم مولانا یوسف ربانی صاحب تشریف لے آئے۔ میں بس جلدی سمیٹ دیاں گا، میں گل کر دیاں۔ ایک جملہ مشہور ہے، گھر دی مرغی ہیں، ایک جملہ غلط ہے۔ ہاں میں بات کر رہا تھا، گھر کی مرغی دال کے برابر نہیں ہے۔ مولانا کو اللہ نے ضلع میں بھی عزت دی ہے، ملک میں بھی عزت دی ہے، اور بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہ مناظر بھی ہیں، یہ خطیب بھی ہیں، 1 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ختم نبوت پہ قلم اٹھائی، حضرات قرآن کی تفسیر لکھی، عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، اور پھر اللہ نے اس خاندان کے اندر علم کو رکھا ہے۔ ان کے بھائی طاہر ربانی، اللہ نے ان کو خطیب بنایا، ثاقب ربانی ان کو خطیب بنایا، رمضان مجاہد کو خطیب بنایا، دوسرے بہنوئی جو ہیں ان کو خطیب بنایا۔ اللہ نے اس خاندان میں علم کی دولت کو رکھا ہے۔ میں اپنے شیخ کے خطاب کے لیے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دنیا میں سردار بن کے آئے، آؤ آقا کو رب نے دنیا میں کیا شان دی ہے۔ ایک
حدیث مبارکہ میرے ذہن میں گردش کرنے لگ گئی۔ ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ، آقا اتنی بات تو بتا دو، آپ نے اپنی نبوت کو کیسے پہچانا؟ ابو ذر میں مکے میں تھا، آسمان سے دو فرشتے آ گئے، ایک زمین پہ ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا یہی خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ پھر میرے آقا نے اعلان کر دیا، ترازو لگ گیا، میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، پھر 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، پھر 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے کہا اگر ایک پلڑے میں خالق کائنات کی ساری مخلوق کو رکھ دیا جائے، 101 میں مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ اگر ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، ایک پلڑے میں اولیاء ہوں، ایک پلڑے میں اتقیاء ہوں، ایک پلڑے میں شہداء ہوں، دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال ہوں، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے گا۔ پھر سیال کوٹ کی دھرتی سے اٹھنے والے اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد پھر سیال کوٹ کی دھرتی سے اٹھنے والے اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ پھر مجھے کہنے دو کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اللہ اللہ، پھر میں اپنی بات کو اب سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ اللہ، آمنہ کے لال کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ، آنا سید ولد آدمہ یوم القیامہ، لوگوں قیامت کا دن ہوگا، سرداری کا تاج لاڈلے کے سر مبارک بھی ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سفارشی تلاش کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، خلیل اللہ کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، کلیم اللہ کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا، آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آنا لہا، میں تمہیں محمد جواب نہیں دوں گا۔ آقا کا فرمان بھی ہے، ہر نبی کے لیے دنیا میں سپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے بچا لی۔ آپ اٹھیں گے خالق کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ جھکا دیں گے، عظمت و بڑائی بیان کریں گے، کائنات طرف فرمائے گا ارفع راسک، اے لاڈلے سر اٹھائیے، سر توتا تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں۔ رب امتی، رب امتی، مولا امت کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے، اور جن کے دل میں امت کا اتنا پیار تھا رات کو سویا کرو، بستر چھاڑ کے سویا کرو، کوئی موزی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جوتی پہنا کرو جھاڑ کے پہنا کرو، کوئی موزی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے۔ میں آج اس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ آقا جن کی شان یہ ہے وہ دین کامل لے کے آئے، وہ آقا جو قلب اسلام کا مشن لے کے آئے، وہ آقا جو رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ آقا جو خاتم النبیین بن کے آئے، وہ آقا جن کی عمر کی قسمیں رب نے قرآن کے پاروں میں اٹھائی، وہ آقا جو انگلی اٹھائیں رب چاند ٹکڑے کر دے، چہرہ اٹھا کے دعا کریں رب قبلہ بدل دے، درخت کو اشارہ کریں اپنی جگہ سے اکھڑ کیا جائے، پیالے پہ انگلیاں رکھیں رب پانی جاری کر دیں، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیریں رب دودھ تندوز سے بھر دیں، اور جن کی جدائی میں کھجور کا تنا روئے، اور
جن کی نبوت کی گواہی بیٹیاں نے دی، کنکریوں نے دی، نباتات نے دی، جماعتات نے دی، اور جو کائنات کے قائد اور رہبر بن کے آئے. سنو آج 101 میں اعلان کر دوں، میرے آقا کی ذات بھی کائنات سے اعلیٰ، بات بھی کائنات سے اعلیٰ. آج مولانا یوسف ربانی کی موجودگی میں یہ اعلان کر دوں، ماں بات کرے دلیل مانگو، باپ بات کرے دلیل مانگو، دادا بات کرے دلیل مانگو، پردادا بات کرے دلیل مانگو، آمنہ کے لال بات کرے دلیل نہ مانگو. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور سنو ہمارا صدا، للکار، پکار، اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، امریکہ میں بھی ہوں، افریقہ میں بھی ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اربوں نہیں کروڑوں ہوں. اور سنو جس نوٹ پہ محمد علی جناح بانی پاکستان کی مہر نہیں ہوگی وہ 101 کی مارکیٹ میں نہیں چل سکے گا. جس عمل پہ آمنہ کے لال کی مہر نہیں ہوگی وہ عرش والے کی بارگاہ میں نہیں چل سکے گا. لوگوں آؤ سید الکونین کی سنت کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں. مولانا یوسف ربانی صاحب نے ختم نبوت پہ شاندار کتاب لکھی، سیرت مصطفیٰ پہ قلم اٹھائی، قرآن کی تفسیر لکھی. میری دعا ہے مولانا ثاقب ربانی، طاہر ربانی، رمضان مجاہد، مولانا یوسف ربانی، محمد یوسف پروفیسر، امیر مسجد ہادہ، اتنی خوبصورت مسجد، اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. پھر میں عقیدت پھول بکھیر کے اپنی بات کو 101 میں سمیٹ دوں. ہاں لاکھوں سلام. خواتین بھی آئی ہیں. کس آقا کی میں بات کر رہا تھا جس نے اعلان کیا خیرکم خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلی. تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. من آل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو. اطعموا الطعام، اللہ کے لیے کھانا کھلایا کرو. واصلوا الارحام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو. صلوا باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوں رب کے سامنے رویا کرو. وہ ایسا داتا ہے یہ 90-100 سال کا بوڑھا، زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں کی بنائی گئی، کانوں کی شنوائی گئی، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے. عالم کا خطبہ سنا، دل پہ چوٹ لگی. غافل انسان، تو نے 70 سال کی زندگی جانوروں کی طرح گزار دی. رات کی تنہائیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہے، رو رہا ہے ربا گناہگار خطاکار سیاہکار بندہ تیرا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں، جب یہ نیاز کہاں جھکاؤں، آنسوں کو کہاں باؤں، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں. ربا مجھے اتنا تو بتا دے. ٹھیک ہے میری آنکھوں کی بنائی گئی، کانوں کی سنوائی گئی، کمر جھک گئی، میں تیرا تو میرا. 100 کا قاتل تیرے در پہ آیا تھا، تو نے معاف کر دیا. کیا میں بڑا مجرم ہوں؟ اللہ کے خوف سے تنہائیوں میں آنسو کا قطرہ گیا، زمین پہ نہیں گرا. جبرائیل ہو گئے، اور اللہ کے خوف سے تیری آنکھ میں قطرہ آیا. اپنے مالک کا اعلان سن، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تیرے مولا نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، معاف ہی نہیں کیے. فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، نیکیوں میں بدل دیے. مجھے بتاؤ آج کے بعد اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کرو گے؟ اچھا صفائی کرو گے؟ اپنی ماہانہ سالانہ انکم وچوں مسجد تے خرچ کرو گے؟ جیڑا کرے گا اتے ہاتھ کھڑا. اینا علماء خطبان المحبت کرو گے؟ اور ہون چلی انشاءاللہ. اور جنہ پیچھے نمازاں پڑھ دے ہو، جڑے تھوڑے بچے پڑھان دے نے، جمعہ پڑھان دے نے، اینا نہ پیار نہیں کرنا ہے؟ کرو گے پیار؟ علماء سے محبتیں کرو گے؟ اونچی آواز سے کرو گے؟ اور میں آخر میں اس بات کا اعلان کر دوں،
یہ قافلہ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا، شاہ اسماعیل اور ابن تیمیہ کے روحانی بیٹوں کا، ختم نبوت کے محافظوں کا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، روح زمین پہ جو انگلی سید الکونین کے خلاف ٹگی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو، ہاتھ اٹھا کے تیار ہو۔ پھر مولانا ربانی سے پہلے میرے نعرے کا جواب دو، گونج پڑ جائے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت زندہ ہے زمانے میں، فدایان محمد تابندہ رہے گا یوں، گلستان محمد ہو لا خزاں، لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ اے جننے بھی نے نا مولانا طاہر ربانی، یوسف ربانی، جناب مولانا، اے ماشاءاللہ اللہ نے انہوں نے گلا بھی سونا دیتا، آوازاں بھی سونیاں دیتیاں، انداز بھی سونا دیتا۔ اللہ دی قسمیں سرگو دیالے ہوئے علماء تو اڈے واسطے نعمت نے عزت کریا کریا۔ این علماء دی عزت کرو گے نا انشاءاللہ، ٹلی جائیے انشاءاللہ کہیے، عزت کرو گے نا انشاءاللہ۔ جے ٹلی انشاءاللہ کہی میں پھر زوردار شعر سنا کے گل مکان لے پھر سنو۔ اپنے مرکز سے اگر دور، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اور سرگودا کے زندہ ضمیروں، 101 کے شہینوں، کتاب و سنت کے پروانوں، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد ہو لا خزاں، لالا گل کھلتا رہے گا۔ اس گل کو شہیدوں کا لہو، اسلام زندہ باد، اسلام، اسلام، علماء امت، اسلام، وما علینا الا البلاغ۔